دوستو، پرنس فلپ 10 جون 1921 کو گریس یعنی کہ یونان کے جزیرے کوفو میں پیدا ہوا تھا۔ فلپ یونان کے شاہی خاندان سے تھا۔ فلپ کے والد کا نام پرنس اینڈریو تھا، جبکہ اس کا تایا کانسٹنٹائن اول یونان کا بادشاہ تھا۔ 11 ستمبر 1922 کو یونان کی فوج اور نیوی نے بغاوت کر دی۔ 22 ستمبر 1922 کو کانسٹنٹائن اول کو تخت چھوڑنے پر مجبور کیا گیا، جبکہ فوجی حکومت نے پرنس اینڈریو کو گرفتار کر لیا اور دسمبر میں انقلابی عدالت نے اسے عمر بھر کے لیے یونان سے نکال دیا اور اینڈریو اپنی فیملی کے ساتھ فرانس کے شہر پیرس چلا گیا۔ فلپ کی ماں ایک نفسیاتی ادارے سے وابستہ ہو گئی، جبکہ اس کا والد جنوب فرانس منتقل ہو گیا اور ان سے محدود حد تک رابطے میں رہتا۔ فلپ میکجنٹ امریکن اسکول میں داخل ہو گیا اور پھر اسے برطانیہ کے کیمپ اسکول میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا گیا۔ 1930 کی دہائی میں وہ جرمنی کے ایک اسکول میں چلا گیا، مگر نازی پارٹی کے عروج کے وقت وہ وہاں سے واپس اسکاٹ لینڈ آ کر پڑھنے لگا، جبکہ فلپ کے دیگر فیملی ممبرز جرمنی میں ہی رہے، یہاں تک کہ اس کی 2 بہنوں نے تو وہیں پر شادی بھی کر لی۔ 1939 میں گریجویٹ ہونے کے بعد فلپ رائل نیول کالج چلا گیا، جہاں اس نے عمدہ کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ورلڈ وار 2 کے دوران وہ برطانوی نیوی میں تھا، جبکہ اس کی بہنوں کے سسرال والے جنگ میں برطانیہ کے مخالف تھے۔ فلپ کے انگلینڈ سے خاندانی تعلقات بھی تھے، کیونکہ فلپ کے نانا پرنس لوئس آف بیٹنبرگ جرمنی کا شہزادہ تھا، جس نے پہلی جنگ عظیم کے دوران تمام جرمن ٹائٹلز کو ترک کر دیا اور ماؤنٹ بیٹن کا سرنیم اپنا کر برطانیہ کا ایک فطرت پسند شہری بن کر شاہی نیوی کا آفیسر بن گیا، اور اس کا انتقال بھی لندن ہی میں ہوا تھا۔ اور پرنس فلپ کا اپنا تعلق بھی برطانوی شاہی خاندان سے تھا، کیونکہ وہ ملکہ وکٹوریہ کی اولاد میں سے تھا۔ سن 1939 میں برطانیہ کے بادشاہ جارج 6 اور کوئین الزبتھ، جو کہ موجودہ ملکہ الزبتھ کی والدہ تھیں، انہوں نے نیول کالج کا دورہ کیا۔ وہیں پر فلپ نے ملکہ کی دونوں بیٹیوں الزبتھ اور مارگریٹ کو اسکورٹ کیا، اور وہیں پر الزبتھ کو فلپ سے پیار ہو گیا۔ دونوں ایک دوسرے کو خط بھیجنے لگے اور ایسا اگلے کئی برس تک ہوتا رہا۔ 1946 کی گرمیوں میں فلپ نے الزبتھ کو شادی کے لیے پروپوز کرنے کے بعد بادشاہ جارج سے الزبتھ کا ہاتھ مانگا۔ بادشاہ راضی ہو گیا، مگر الزبتھ کی 21ویں سالگرہ تک منگنی کو رکوا دیا۔ فلپ نے اپنے تمام یونانی شاہی لقب کو چھوڑ کر ماؤنٹ بیٹن کا سرنیم اپنا لیا اور برطانیہ کا شہری بن گیا۔ فلپ اور الزبتھ کی منگنی کا اعلان 10 جولائی 1946 کو کیا گیا، جبکہ 20 نومبر 1947 کو دونوں نے ویسٹ منسٹر میں شادی کر لی۔ ان کی شادی کو ریڈیو کے ذریعے دنیا بھر میں براڈ کاسٹ کیا گیا۔ شادی کی صبح فلپ کو کئی لقب دیے گئے، اور پھر آگے چل کر ان کے 4 بچے ہوئے: چارلز، اینے، اینڈریو اور ایڈورڈ۔ اور اب شہزادہ چارلز، جو کہ ان کا سب سے بڑا بیٹا ہے، ملکہ الزبتھ کے بعد انگلینڈ کے تخت پر بیٹھے گا۔ خیر، ان کی شادی کے لگ بھگ 4 سال کے عرصے کے بعد بادشاہ جارج کی 6 فروری 1952 کو موت واقع ہو گئی، اور پیچھے الزبتھ کو اپنا وارث چھوڑ گیا۔ الزبتھ اور فلپ کنیا میں سفر کر رہے تھے جب انہیں اپنے باپ کی موت کی خبر ملی۔ الزبتھ انگلینڈ واپس چلی گئی اور 2 جون 1953 کے دن الزبتھ کے سر پر برطانیہ کا تاج سجا دیا گیا۔ تخت پر بیٹھنے کے بعد اب برطانیہ کی بادشاہت کے نام کو لے کر سوال اٹھ رہے تھے، مگر برطانوی سابق وزیر اعظم ونسٹن چرچل کے کہنے پر برطانوی بادشاہت کا نام ہاؤس آف ونڈسر ہی رہنے دیا گیا۔ فلپ 6 دہائیوں سے زائد کے عرصے تک ملکہ کا ساتھی رہا۔ بہرحال فلپ کئی دیگر آرگنائزیشنز میں حصہ لینے لگا، خاص کر کے ان میں جو ماحول، ایتھلیٹ اور تعلیم پر فوکس کرتی تھیں۔ فلپ نے 1950 کی دہائی میں نوجوانوں کے لیے ڈیوک آف ایڈنبرگ کا ایوارڈ متعارف کروایا۔ فلپ 1971 تک پولو کھیلتا رہا، اور آئل پینٹنگ اور آرٹ کلیکٹنگ بھی اس کی مشغلوں کا حصہ تھیں۔ فلپ اپنے ذاتی سکینڈل سے دور ہی رہا،
مگر وہ اپنی واضح زبان اور متنازع تبصرے کے لیے جانا جاتا تھا۔ اپنی فیملی کے ممبران کے ذاتی تعلقات میں بھی مداخلت کرتا تھا۔ 1981 میں اس نے اپنے بیٹے چارلز پر بھی دباؤ ڈالا کہ وہ یا تو لیڈی ڈیانا سے شادی کرے یا پھر اسے چھوڑ دے، اور پھر جب ان دونوں کی شادی مشکل ثابت ہوئی تو فلپ اور ملکہ نے مفاہمت پر زور دیا۔ 1997 میں جب ایک کار حادثے میں پرنسس ڈیانا کی موت واقع ہوئی، جس میں دودی فائد بھی موجود تھا جس کے پرنسس ڈیانا کے ساتھ تعلقات تھے، وہ بھی مارا گیا۔ چند مہینوں کے بعد دودی کے والد محمد الفائد نے فلپ پر یہ الزام لگایا کہ وہ ایک نسل پرست ہے جس نے کار ایکسیڈنٹ کروا کر اس کے بیٹے اور ڈیانا کی جان لے لی۔ تاہم ایک سرکاری تفتیش میں سازش کا کوئی ثبوت نہیں ملا اور اسے ایک حادثہ قرار دے دیا گیا۔ بہرحال فلپ 2013 سے 2021 تک کئی بار بیمار رہا اور اس کی کئی بار سرجریز کی گئیں، اور سب سے قریب ترین اور آخری سرجری تو 3 مارچ 2021 کو ہوئی جو کہ کامیاب رہی تھی، مگر فلپ کی 99 برس کی عمر میں 9 اپریل 2021 کو ونڈسر کیسل میں وفات ہو گئی۔ تو دوستوں، یہ تھی پرنس فلپ کی کہانی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں سب سے پہلے۔